چنانچہ ایسے واقعات موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک خاتون وہ مدینہ طیبہ کے بارڈر پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے. اس جہاد کے اندر، اس کا غزوہ احد کا موقع ہے غالباً، اس کے اندر اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، اس کا باپ بھی شہید ہو گیا. اب جب آ رہے ہیں واپس لوگ تو پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں وہ؟ تو کہتے ہیں تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کہا ہاں ٹھیک ہے، انا للہ و انا راجعون، لیکن رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ کہا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. انا للہ و انا راجعون. آپ مجھے بتاؤ رسول اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا. وہ اس کے اپنے جانوں کا نقصان اس کے باپ بھائیوں کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا راجعون. اس کے بعد کہ رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ تو آخر میں کسی نے کہا ہاں رسول اللہ زندہ سلامت ہے. اور اس نے ایک نعرہ لگایا، کہا کہ رب کعبہ کی قسم اگر رسول اللہ زندہ ہیں تو پھر میرے لیے کوئی غم نہیں ہے. اللہ رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھ کر ساری تسکین حاصل کر لوں گی، اس لیے کہ کوئی بات نہیں، باپ کا صدمہ بھی ہے، بھائی کا صدمہ بھی ہے، شوہر کا صدمہ بھی ہے، لیکن رسول اللہ زندہ ہیں، ساری تسکین و طمانینت کا سرچشمہ زندہ ہے، تو پھر مجھے کسی کی موت کا کوئی غم نہیں ہے. دیکھو یہ انفس، یہ جانوں کا نقصان کر کے اللہ آزماتے ہیں کہ دیکھو کیا کہتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ بھی احکام تشریعہ، تو جہاد کو حکم. والثمرات، اور ثمرات کا نقصان کر کے. اب ثمرات سے مراد کیا ہے؟ ثمرات سے مراد فرمایا اس سے مراد اولاد ہے، انسان کی اولاد. دیکھو انفس کے اندر جانوں کے نقصان میں بھی اولاد شامل ہے، لیکن اس کے باوجود علیحدہ ذکر کیا وہ ثمرات، اس لیے کہ اولاد کو کہتے ہیں ثمرۃ الفؤاد، دل کا ثمرہ، دل کا ثمرہ کہتے ہیں اولاد کو. تو گویا کہ اولاد جی یہ ثمرہ ہے انسان کی زندگی کا، انسان کے دل کا ثمرہ ہے. فرمایا کہ اولاد کا نقصان کر کے اللہ آزماتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان کو سارے صدمے برداشت ہو جاتے ہیں لیکن اولاد کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا. دیکھو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نص قطعی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صدمہ برداشت نہیں ہوا، حالانکہ اس پیغمبر پر کتنی آزمائشیں اور بھی دنیا کی ٹوٹیں، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھول پا رہے ہیں کیونکہ اولاد کا صدمہ ہے. اب اولاد گویا کہ گم ہو گئی ہے، اب بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں. 40 سال اس طرح گزر گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، لیکن اپنے یوسف کو یاد کرے کہ یوسف کس حال میں ہے. تو اولاد کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا. اسی اللہ تبارک و تعالی نے عام جانوں کے نقصان سے ہٹا کے اولاد کو الگ ذکر کیا ہے، الگ ذکر کیا اہمیت کے ساتھ، کیونکہ اولاد کا صدمہ یہ گویا کہ انسان کو اپنے ماں باپ کی وفات، بہن بھائی کی وفات، عزیز و اقارب کی وفات سے زیادہ صدمہ اگر ہوتا ہے اپنی اولاد کا صدمہ ہوتا ہے. اس لیے بس ثمرات فرمایا کہ یہ ثمرات ہیں. تو یہ نقصان کر کے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ احکام تکوینیہ اور اسی طرح احکام تشریعہ دونوں کا مجموعہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی آزمائش کرتے ہیں. اور آزماتے ہیں تو کس چیز کو آزماتے ہیں؟ بندوں کے صبر کو آزماتے ہیں کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے، صبر و تحمل کیسا ہے. فرمایا وہ بشری صابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. خوشخبری میں کیا ملے گا اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کچھ اس کو دینا چاہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے گویا کہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے. اس لیے وہ بشیر صابرین.